اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ پہلے چند قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما کر اس کا ترجمہ اور مختصراً سی تشریح مولانا فدا حسین بخاری صاحب آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد لائیو کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ وہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما کر پروگرام کی افتتاح کریں، میں اپنی طرف سے مولانا فدا حسین بخاری صاحب کی طرف سے اور تمام ہدایت ٹی وی کی طرف سے اپنے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیں۔ اور اب میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ اللہ کے بابرکت کلام سے پروگرام کی افتتاح کریں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے، جو بادشاہ پاکیزہ صفات، صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بھار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے، اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تمہیں اللہ کے دوست ہو،
تمام انسانوں میں اگر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے بہت پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار فانی میں کیا کر رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کرو، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ جب تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل تماشا اور تجارت سے بہرحال بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ جمعہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سورہ مبارکہ میں خداوند عالم نے پہلے اپنا تعارف کرایا، اس کے بعد بعثت رسول کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ رسول کا بھیجنے والا کون ہے اور ان صفات کا حامل کس قسم کے رسول کو مبعوث کرے گا اور اس کا مقصد کیا ہوگا۔ اس کے بعد رسالت کے مقاصد کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، آیات الہیہ اور تعلیمات ربانیہ کو پڑھ کر سنانا۔ نمبر 2، نفوس کو شرک، کفر، جہالت اور ہر قسم کے عیب سے پاک و پاکیزہ بنانا۔ نمبر 3، کتاب کی تعلیم دے کر علمی کمال کو پیدا کرنا۔ نمبر 4، حکمت کی تعلیم دے کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا۔ تو ارشاد رب العزت ہے: مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جن لوگوں کو تورات دی گئی، انہوں نے تورات کو حمل کیا لیکن پھر اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لادی ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس پر عمل نہ کرے گا تو اس کا فائدہ نہیں۔ اگر تورات جیسی کتاب پر عمل نہ کرنے والے زبان وحی میں گدھے ہیں تو قرآن حکیم جیسی کتاب پر عمل نہ کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا۔ ہر عالم بے عمل کو اس نقطہ پر توجہ دینی چاہیے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی ہو، پھر موت کی تمنا کرو۔ تمنا موت خودکشی نہیں ہے بلکہ لقاء الہی کی تیاری ہے، اور موت سے فرار ایک علامت بد کرداری ہے۔ میدان جہاد میں محبت الہی اور بد کرداری کا بہترین فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کون دعویٰ محبت الہی میں سچا ہے اور کون اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ تو عزیزان گرامی،
فرمایا گیا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، وذر البیع، اور اپنا کاروبار زندگی کو بند کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حال میں بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جان لو۔ کیونکہ انسان تو سمجھتا ہے کہ کاروبار اور جو دکان پہ بیٹھا ہے یا کاروبار ہے یا دفتر وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جب نماز جمعہ کی اذان کو سنو تو دوڑو اللہ کے ذکر کے لیے، اور اس کے بعد زمین پر پھیل جاؤ اللہ کے فضل کی تلاش میں، یعنی ذکر خدا بھی کرو اور تجارت اور وہ کاروبار بھی کرو۔ اور آخری آیت جو ہے اس میں کہا گیا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے رسول جب یہ لوگ تجارت کو دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کی طرف بھاگتے ہیں، اور تَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تجھے چھوڑ جاتے ہیں، اور آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہو قیام کی حالت میں، خطبہ دے رہے ہو جمعہ کا، اور یہ لوگ اس تجارت کی طرف یا کوئی کھیل تماشے والا ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بہتر ہے اس کھیل تماشے سے یا اس تجارت سے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ صدر اسلام کے مسلمانوں کی حالت بیان ہو رہی ہے سورہ جمعہ میں کہ ایسے لوگ بھی تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ مدینے کی بات ہے، اور وہاں پر جا کے جمعہ قائم ہوا تو اس وقت کہا گیا ہے روایتوں میں کہ اکثر لوگ چلے گئے، 12 آدمی رہ گئے تھے، تو صدر اسلام کے مسلمان تھے یہ، رسول پاک چھوڑ کے ان کو تو تجارت کی طرف یا کھیل تماشے کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سورہ جمعہ میں رکھ دیا اس بات کو کہ جب بھی قرآن پڑھو تو یہ بھی ساتھ یاد رکھو، اور کہا گیا ہے کہ نماز جمعہ جب پڑھی جائے تو جمعہ والے دن مستحب ہے اس سورہ کو پڑھا جائے تاکہ ذکر ہوتا رہے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ کون رسول پاک کے ساتھ جم کے رہا اور کون جو ہے رسول پاک کو کبھی جنگ میں اور کبھی نماز میں خطبے میں چھوڑ کے دوسری طرف چلا گیا۔ بہرحال قرآن مجید ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کوئی کہے جی ضعیف ہے یا روایت ٹھیک نہیں ہے، قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی آخری آیت ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام استخارہ اور وظائف جاری و ساری ہے۔ چند ہی لمحات میں آپ اسکرین پہ نمبر دیکھیں گے، کال کر سکتے ہیں، استخارے کے حوالے سے، وظیفے کے حوالے سے شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام شروع کیا جائے، میں اپنی طرف سے اور ہدایت ٹی وی کی طرف سے اور مولانا فدا حسین بخاری صاحب کی طرف سے مبارکباد 5ویں امام کی ولادت کی پیش کر چکا ہوں۔ میں قبلہ سے بھی گزارش کروں گا کہ چند کلمات مولا کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ جی شکریہ جناب احمد زدی صاحب۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں بھی اپنی طرف سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام محمد کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ 5ویں امام اللہم صلی اللہ۔ یکم رجب یا دوسری روایت 3 صفر، روایتیں 2، تو دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام 4تھے امام ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی جو ہیں وہ ام عبداللہ ہیں جو امام حسن علیہ السلام کی بیٹی، اور اس طرح سے امام محمد باقر جو ہیں وہ دونوں طرف سے فاطمی سادات ہیں، یعنی والد کی طرف سے امام حسین علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا، اور پھر رسول پاک، اس طرح سے شجرہ، یعنی تو ماں کی طرف سے بھی ام عبداللہ جو ہیں وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں جو امام زین العابدین کی بیوی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ ائمہ میں بھی ایسے ہیں کہ جو دونوں طرف سے نجیب الطرفین اور سادات بنی فاطمہ میں سے ہیں، اور ظاہر ہر امام جو ہے معصوم ہوتا ہے اور وہ کسی قسم کی غلطی نہیں کرتا، نہ وہ سہون نہ نسیانن، بھول چوک اس سے ہوتی نہیں ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام تو علم کے اس درجات پر
فائز ہیں کہ جن کا لقب ہی باقر العلوم ہے، بے شک، یعنی علوم کو شکافتہ کرنے والا، واہ، سبحان اللہ، علم کی گتھیوں کو کھول کھول کر سلجھانے، سلجھانے والا اور بیان کرنے والا۔ سبحان اللہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی کے علی محمد وعلی علم کے وارث، بے شک، اور خود رسول پاک نے آپ کے لیے سلام بھجوایا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی علی محمد وعلی، صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، جی، اور بڑے ہی پاکیزہ صحابی ہیں اور بڑے مخلص اور متدین اور باوفا صحابی ہیں، سبحان اللہ، اور انہی سے ہی حدیث کسابی جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہیں، اور شہید کے بیٹے ان کے والد شہید ہوئے تھے جنگ احد میں۔ تو جابر جو ہیں انہی کو ہی بی بی سلام اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ زہرا نے وہ لوح عطا کی تھی جو رسول پاک کے پاس جبرائیل لے کے آئے تھے، جس پر 12 اماموں کے نام اور ان کے لقب درج تھے۔ سبحان اللہ، تو وہ لوح جو تھی وہ آپ رسول پاک نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے صلی دی، علی محمد، اور انہوں نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو ہدیہ کر دی تھی۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری۔ تو رسول پاک نے جابر سے فرمایا تھا، اے جابر تم اتنی دیر زندگی کرو گے کہ میرے بیٹے حسین کے فرزند کے فرزند، یعنی اس کی زیارت کرو گے اور اس کا نام محمد ہوگا، میرے نام پر ہوگا، سبحان اللہ، اور وہ علم کو شگافتہ کرے گا، یعنی وہ باقر العلوم ہوگا، سبحان اللہ، اور جب اس کی زیارت تجھ میں نصیب ہو تو میرا سلام میرے اس فرزند تک پہنچا دینا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کہاں سے بول رہی ہیں؟ کیا کہنا؟ مجھے 2 سوال کرنے تھے، 2 وظیفے پوچھنے تھے۔ دراصل مجھے اس بات جاننی تھی کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، تو مطلب میرے امی ابو لڑتے رہتے ہیں، تو وہ جاننا تھا کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ بالکل کوئی بات نہیں سنتی، نہ ابو کی نہ امی کی، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں آپ پلیز۔ جی اچھا، گھریلو قبلہ پرابلم ہے، کہہ رہے ہیں والدین میں بھی ہمیشہ جھگڑا ہی رہتا ہے، اور بہنیں بھی ایسے ہی سنتی نہیں ہے کوئی بات ماں باپ کی، تو اس سلسلے میں بھی تھوڑی سی تشنگی ہے گھر میں، تو تھوڑی سی وضاحت کریں وظیفے کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ، اللہم صلی اللہ۔ ایسے کہ آپ یا سلام ہو 131 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، یا سلام ہو۔ مفاتیح الجنان میں ایک دعا ہے، انت السلام و منک السلام علیک السلام، اور وہ دعا جو ہے وہ بھی پڑھا کریں، اور 131 مرتبہ یا سلام ہو۔ تو یہ دعا یعنی پڑھ کے اسم اعظم اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے گھر میں سلامتی اور امن و امان کی جو ہے وہ دعا کریں۔ خداوند عالم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور یہ جو مسائل ہے اس کو حل فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ میری بہن، امید ہے آپ کو آپ کا جواب ملا ہوگا۔ قبلہ ایک اور کالر ہے، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے فرما رہے ہیں؟ میں چودھری محمد حسین بول رہا ہوں جناب گاملے سے۔ جی بسم اللہ۔ آپ کو بھی سلام اور مولانا صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی ہے، نہ تو کوئی وظائف چاہیے نہ کوئی استخارہ چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حضرت بی بی سلام اللہ علیہ جو ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں نا؟ کون؟ جی دوبارہ فرمائیے گا۔ یہ جو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا؟ جی فرمائیے۔ آقا کریم کی۔ جی پلیز مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا جی تو سلام اللہ علیہ تو ہم ان کے قدموں کی خاک سے بھی بدتر ہیں، ان کے قدموں کی خاک کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ جی اچھا، کال شاید ڈراپ ہو گئی۔ قبلہ ہمارے ایک بھائی نے بھی کال کی تھی، وہ بھی پریشان ہیں اولاد کی طرف سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ان کی زندگی کے جو پریشانیاں آتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، ان کی کامیابی اور ترقی کے لیے
کوئی دعا بتائیے تاکہ باپ جو ہیں اور ماں باپ جو ہیں وہ دعا کر سکیں. بسم اللہ. نہیں، اس میں کئی چیزیں جمع ہو گئی. جی 3 چیزیں انہوں نے کہی ہیں کہ کامیابی کے لیے بھی اور پریشانی وغیرہ جو زندگی میں آئے اس کو بھی کس طرح بہرحال سے. پریشانیاں تو زندگی کا لازمہ ہے، بالکل امتحان ہے. جب انسان جی دنیا میں آیا ہے تو بہرحال دنیا ہے، امتحان گاہ ہے. جی بالکل. ایسا نہیں ہے کہ اس میں پریشانی نہ ہو، نہیں اس کو جھیلنے کی ذرا ہمت آ جائے. ہاں ایسی کوئی دعا. جی اگر آپ کسی ملک کے وزیر اعظم یا بادشاہ جو ہے جس کو ساری دنیا سمجھتی بڑے اختیار ہے، اس کو بھی پوچھ کے دیکھیں، وہ بھی کہے گا نہیں پریشانیاں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے اختیار فل نہیں ہیں، ہمارے بالکل اکنامک کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، بہت سارے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے پوری طرح سے یہاں پر خوش نہیں ہے. یہ پریشانیاں تو رہتی ہیں. اللہ اکبر. تو صرف بات یہ ہے کہ قناعت کرنا سیکھیں اور صبر کرنا سیکھیں. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قضاء و قدر پہ راضی رہنا بھی انسان سیکھے. سبحان اللہ. تو ظاہر حکم ہے دعا کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. بے شک. جزاک اللہ. تو رزق کے لیے یا رزاق ہو یا وہاب ہو یا باسط ہو، سبحان اللہ، اس کی تسبیح کریں. ٹھیک ہے جی. اور پریشانی کس قسم کی ہے؟ پریشانیاں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں. جی ہاں، وہ ساری کامیابی میں پریشانی جب ہوتی ہے، یعنی امتحان ہو رہے ہیں تو اس میں پریشانی ہے، کوئی اور سلسلہ ہے تو اس میں پریشانی ہے، گھریلو پرابلم ہے اس میں پریشانی ہے. اس حوالے سے بہرحال کام کو شروع کرا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خداوند عالم اس میں برکت دیتا ہے جو اللہ کے پاک نام سے شروع کیا جائے. جزاک اللہ. اور جو باقی پریشانیاں مسائل ہیں اس کے لیے یا غیاث المستغیثین 4052 مرتبہ. 4052 مرتبہ. جی جی یہ ہر روز ذکر کریں. جی اس کو نماز عشاء کے بعد رکھیں، سبحان اللہ، یا صبح کی نماز کے بعد رکھیں. سبحان اللہ. یا غیاث المستغیثین، فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اپنا خاص لطف و کرم آپ پر فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. جزاک اللہ، بہت شکریہ. قبلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون بول رہے ہیں، کہاں سے فرما رہے ہیں؟ جی میرا نام عبدالرشید ہے. جی بسم اللہ. اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی بسم اللہ. یہ محترم علامہ صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لو تھی جس کے اوپر اماموں کے نام لکھے ہوئے تھے اور وہ حضرت جابر کو دے دی گئی تھی. جی بالکل. جی یہ عرض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو زندہ و جاوید جسے وہی کہتے ہیں قرآن موجود ہے، جو اٹیسٹڈ بائی اللہ ہے، ذالک کتاب لا ریب فیہ، بے شک، اور اٹیسٹڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کی ایک بھی آیت ہسٹری یہ نہیں کہتی کہ وہ کوئی لو پر لکھ کر آئی ہو یا کوئی اس قسم کا ہے. تو یہ جو 1,24,000 انبیاء یا 25 جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، ان میں سے کسی کا بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ فلاں کا نام دیا گیا تھا کہ یہ نبی ہے اور یہ لکھا ہوا ہے. تو جب اللہ کے رسول نے آخری آیت فرما دی کہ آج دین مکمل ہو گیا، قرآن پاک کی آیت آ گئی، تو پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا اپنے علم کے لیے، تو پھر یہ اماموں کا کنسیپٹ ہے اور پھر اسی اولاد کے اندر ڈسکریمنیشن ہے، یہ بچہ تو امام ہے دوسرا نہیں ہے، جبکہ یہ ڈائریکٹلی حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد جتنے بھی ان لوگوں کی وائف تھیں وہ غیر ہاشمی تھیں، کوئی ایران سے تھی، کوئی کسی اور سے تھی. تو پھر وہ کیسے ان کی آگے اولاد وہ سید کہلائیں گے، یعنی کہ وہ تو آل ابو طالب کہلائیں گے نا، وہ آل رسول کیسے کہلائیں گے؟ کیونکہ رسول پاک کا تو اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ کسی مرد کے فادر نہیں ہے. جی تو یہ ضرور ہے کہ ان کی بیٹی ہیں. جی اور ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ 4 ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں وہ 1 ہیں. تو بس اس لیے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان چیزوں کے اوپر ہم جو ڈویژن پر ڈویژن ہوتی جا رہی ہے اور ٹینشنز کریٹ ہو رہی ہے، کیا ہم ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے اور پھر ولا تفرقو پر آ جائیں کہ تفرقہ مت ڈالیں اور ایک امت ہو کر ہم فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھمیٹکس کے اندر، جیسے کہ یہودی نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر اسٹڈیز پر آ گئے ہیں، ورنہ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم فیوزن قوم ہیں، اب وہ دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. ہر بہترین یونیورسٹی
ان کی ہے جہاں پر وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ہم بدقسمت لوگ انہی اس چینل پر دیکھیں 4 بیٹھ جائیں گے، اس پر دیکھیں گے 4 بیٹھ جائیں گے، اور بس یہی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ صحابی نے ایسے کیا ایسے کیا. جو بچہ سیکھنا چاہتا ہے دنیا کی تعلیم اور اللہ کا قرآن، جی وہ بجائے کچھ سیکھنے کے وہ تفرقے پر آ جاتا ہے. تو یہ عاجزانہ ریکویسٹ ہے، میں جی جزاک اللہ، کرٹیسائز نہیں جی کر رہا، جزاک اللہ، جی جزاک اللہ، نیک نیت کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں جزاک کہ ہم اللہ. کیا ایک اس قرآن پر آ سکتے ہیں، اس دین پر آ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا تھا. جزاک اللہ، اللہ نے عطا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جی جزاک اللہ، بہت تاکہ شکریہ. ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، جی کیونکہ اگر دنیا آخرت اچھی بھی. نہیں تو آخرت کیسے اچھی ہوگی. صحیح بات ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. میرے بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، لیکن ہمارا پروگرام جو ہے اس موضوع پہ نہیں ہے. ہمارا پروگرام استخارہ اور وظائف ہے. بہرحال آپ کا کوشچن اپنی جگہ بجا تھا، اس پہ بھی انشاءاللہ تبصرہ کریں گے. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون بول رہی ہیں، کہاں سے میں نے فرمائیں؟ آپ کو کال کی تھی 2 منٹ پہلے، مجھے وہ سمجھ نہیں آئی. آپ نے کہا تھا انت السلام میں وہ دعا تھی. جی اچھا، وہ 131 دفعہ جو انہوں نے آپ نے فرمایا. اور ایک سوال اور کرنا تھا، اپنی امی کے لیے بھی ایک وظیفہ پوچھنا تھا کہ میرے ابو جو ہیں وہ تھوڑے سے. ہیلو جی جی فرمائیں فرمائیں. ہاں میرے ابو جو ہیں وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، ان کو لوگ غلط راستے پہ لے کر جا رہے ہیں، تو میری امی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ پڑھیں اور وہ سیدھے ہو جائیں، مطلب کہ اللہ خیر کرے، اللہ غلط خیر کرے. دوست اور غلط چیزیں ان کو لائن سے لے جائیں. جی اچھا ٹھیک، جی اچھا ٹھیک. کیا ہو گیا جی؟ قبلہ فرما رہی ہیں کہ والد صاحب کو ان کے دوست وغیرہ جو ہیں وہ غلط راہ پہ لے جا رہے ہیں، تو والدہ کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں اور والد کے لیے بھی کہ وہ مطلب اصل رستے پہ ہی رہیں. بہرحال اس کو بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں، پھر اس سوال کی طرف بھی چلیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون فرما رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں مسز شہزاد بات کر رہی ہوں جرمنی سے. جی فرمائیے. مولانا صاحب کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی پہلے تو میں آج کے دن کی اور ماہ رجب کی مبارکباد آپ کو، مولانا صاحب کو اور باقی تمام مومنین و مومنات کو دینا چاہتی ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر، مبارک. استخارہ کروانا تھا مولانا صاحب سے. جی فرمائیے. وضاحت کر سکتی ہیں کس حوالے سے استخارہ میری بہن؟ نہیں پلیز سوری، وہ نہیں میں بتا سکتی. ٹھیک ہے، بات کام شرعی ہونا چاہیے اور استخارے کی وجہ بھی بنتی ہو. یہ نہیں کہ میں امتحان میں پاس ہوں گی یا نہیں، میری بیٹی کا رشتہ آئے گا یا نہیں، ایسا نہیں ہو. اگر کوئی کام کرنے والا ہے جس کے لیے آپ قدم اٹھا رہی ہیں، استخارہ اس کا ہو، اور واجب کام کا لیے استخارہ نہیں ہوتا، شرعی کام ہونا چاہیے. بسم اللہ آپ نیت کریں. میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے استخارہ دیکھیں. بسم اللہ قبلہ. جی بالکل. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. استخار اللہ. جی آپ نے جو نیت کی ہے جی اس نیت کے مطابق یہ درمیانہ سے استخارہ ہے. جی جی ٹھیک. تو مولانا صاحب آپ کی رہنمائی یہ بھی چاہتی ہوں کہ درمیانے استخارے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مرضی آپ کی کہ اس پر عمل کرنا چاہیں تو کریں، اور صدقہ خیرات کریں، اور اللہ کی ذات پر توکل کر کے کر لیں. بسم اللہ بسم اللہ. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کام بہت امپورٹنٹ ہے تو جیسا قبلہ نے فرمایا کہ آپ صدقہ خیرات کر کے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کر سکتی ہیں. اسی لیے درمیانہ سا ہے، نہ اس میں یہ کہ ہاں بسم اللہ، نہ پوری طرح سے یہ کہ ہاں جی بالکل کریں، نہ یہ کہ نہ کریں تو زیادہ وہ اچھا ہے. جی اس کا ہم جواب دے لیں. وہ جو بندہ ایک جی جی ہماری بہن نے فون کیا تھا. جی وہ ایسے ہے کہ وہ جو ابھی ایک صاحب میرے خیال سے نے، ابھی میری بہن ہیں فون پہ، شاید کوئی اور بھی کوشچن ہے ان کا. ہیلو اچھا نہیں جی بسم اللہ. تو وہ جو میرے بھائی آئے تھے ابھی، پہلی بات تو یہ اس نے کئی سوال کیے ہیں. ظاہر ہے ہمارا پروگرام استخارے کا ہے، جی تو بہرحال یہ بھی نہ رہے کہ بھئی وہ سمجھے کہ مجھے کوئی جواب نہیں دیا گیا. جی بسم اللہ. تو جی اس بسم لیے اللہ. بہرحال جی بسم اللہ. پہلی بات تو اس نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو گیا کہ اولاد میں سے ایک امام ہے اور باقی امام نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا بھائی میرے، جس طرح حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں اور اس میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، 11 نبی نہیں ہیں. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ائمہ کے جو امام اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے جو ہوتا ہے منصوب من اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے، وہ امام ہوتا ہے اور باقی امام نہیں ہوتے. اور معصوم امام ہوتا ہے، نبی بھی معصوم ہوتے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ
قوم کو تفریق میں نہیں ڈالنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل. لیکن تفریق میں ہم نے نہیں ڈالا. تفریق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو اسی وقت جو ہے صحابہ کرام نے تفریق پیدا کر دی ہے. چونکہ ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول پاک نے یہ فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، تو ذرا تفسیر کا مطالعہ بھی کر لیں، ذرا اس کی شان نزول بھی جا کے دیکھیں کہ وہ آیت کب آئی تھی. وہ آیت آئی تھی آخری حج کے موقع سے جب آ رہے تھے تو غدیر خم میں وہ آیت نازل ہوئی. اور وہ کب نازل ہوئی؟ اس آیت کے بعد جب کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دے اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. اگر آپ نے اس کو حکم کو نہیں پہنچایا تو کار رسالت کو انجام نہیں دیا، اور اللہ آپ کو کافروں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو لہٰذا اس وقت آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو لہٰذا رسول پاک نے اپنے بعد جانشین امام اور خلیفے کا تعین کر دیا، اور تب یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو دین مکمل ہی تب ہوا ہے جب حضرت علی کی امامت کا اعلان ہوا. تو یہ ائمہ اطہار جو ہیں، یہ جو اہل بیت اطہار کے ائمہ جو ہیں، انہی کی وجہ سے تو دین مکمل ہوا ہے. تو لہٰذا اگر بعد میں صحابہ کرام نے ان کو نہیں مانا اور اپنی علیحدہ سے خلافتیں بنا لی تو تفرقہ ہم نے نہیں ڈالا، تفرقہ انہوں نے ڈالا ہے جنہوں نے شروع سے رسول پاک کی ابھی آنکھیں بھی بند نہیں ہوئی یا ہوئی تھی. تو جب آپ نے فرمایا قلم دوات لاؤ میں لکھ دوں تم گمراہ نہ ہوگے، تو کہا گیا کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. جو ابھی آپ نعرہ لگا رہے تھے نا جی ہمیں قرآن کی طرف آ جانا چاہیے، تو حسبنا کتاب اللہ وہ کس نے کہا تھا؟ جب قلم دوات مانگا گیا تو جس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور یہ شخص تو نعوذ باللہ بیمار ہے اور یہ بیکی باتیں کر رہا ہے. تو رسول پاک کو کس نے کہا تھا یہ؟ اس کا بھی ذرا پتہ کر لیں. تو لہٰذا انہی لوگوں نے بعد میں اختلاف ڈالا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. تو اللہ کی رسی کون؟ اس کو بھی تو دیکھو نا. کہا گیا ہے قرآن اللہ کی رسی، اسلام اللہ کی رسی، اہل بیت اطہار اللہ کی رسی، مولا علی علیہ السلام اللہ کی رسی، ان کو تھامنا ہے. تو لہٰذا اتحاد ہوگا تو ان چیزوں پر ہوگا، نہ یہ کہ بھئی صحابہ کرام تو ظاہر ہے کہ 1 لاکھ کے قریب صحابی تھے، تو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان میں رنگ رنگ کے بندے تھے، مسلمان تھے، کوئی اچھا بھی تھا، کوئی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے خرابیاں کی. تو حضرت ابو بکر کا زمانہ دیکھ لو، وہ جب زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مرتد قرار دے کے مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، تو وہ کون تھے؟ وہ صحابی تھے نا، وہ مسلمان تھے جو زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے. تو اسی طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں جن کو کوڑے مارے جاتے تھے، چور کو سزا دی جاتی تھی، تو وہ صدر اسلام کے مسلمان تھے، وہ سارے صحابی تھے مدینے کے لوگ، صحابی اور صحابیاں. تو لہٰذا اگر کوئی چوری کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو اس کو سزائیں دی جاتی تھی. تو وہ کون لوگ تھے؟ چونکہ وہ صدر اسلام کے مسلمان تھے. ابھی جو آپ کے سامنے سورہ جمعہ پڑھی ہے، اس کی آخری آیت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے رسول پاک کو چھوڑ کے چلے گئے، وہ تجارت کے لیے یا وہ کھیل تماشے کی طرف. تو اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بہتر ہے. تو لہٰذا حقائق کی طرف آئیں، اور یہ نہیں ہے کہ جی ہم سب ٹھیک ہو جائے اور جناب کوئی بات نہ کرو. نہیں، بہرحال ہمیں قرآن و سنت کی طرف آنا ہے. اللہ کی کتاب تنہا کافی نہیں ہے، رسول پاک کی سنت بھی ساتھ لینی پڑے گی، اور جو رسول پاک نے فرمایا اس کو لے لو، جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ. تو لہٰذا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے قرآن میں امامت کا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو آزمایا گیا تو انہوں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی یہ عہدہ جائے گا. قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ نے کہا یہ عہدہ جائے گا تیری ذریت میں، لیکن ظالم لوگ اس تک نہیں پہنچ سکیں. تو یہی آیت کہہ رہی ہے جو ظالم ہوگا وہ اس عہدے تک نہیں پہنچ سکے گا، اور جو ظالم نہ ہو، زندگی کے کسی بھی لمحے میں اس نے گناہ نہ کیا ہو، معصوم ہوگا، وہ
اس امامت کے عہدے پر پہنچے گا تو یہ رسول پاک بھی، مولا علی بھی اور یہ ائمہ طہار یہ سارے حضرت ابراہیم کی نسل اور ذریت میں سے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے امام بنایا ابراہیم کو، انہوں نے مانگ لیا یہ عہدہ اپنی ذریت کے لیے اور ہم نے دے دیا، کہا کہ ظالم نہیں لیں گے دوسرے لوگ لے سکتے ہیں، تو لہٰذا معصوم اسی سے پتہ چلتا ہے، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، آپ ذرا مطالعہ اپنا بہتر کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ محترم ناظرین۔ آپ کا پروگرام استخارہ اور وظائف جاری و ساری ہے، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھ رہیے استخارہ اور وظائف۔ السلام علیکم۔